ومن شہرہ، صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ ایک آدمی نے تلوار نکالی اور بازار میں نکلا، جو آتا ہے اس کو مارتا ہے، تو وہ آدمی مباح الدم ہے. اگر آپ حضرات اس کو قتل کریں تو عند اللہ ماخوذ نہیں ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں ومن شہر للمسلمین سیفا، جو مسلمانوں پر تلوار نکالے، فعلیہم، تو مسلمانوں پر فرض ہے ان یقتلوہ، کہ اس کو قتل کرے دفاع کی نیت کر کے. لقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے من شہر للمسلمین سیفان، جو نکالے گا مسلمانوں پر اپنی تلوار، فقد اطول دمہ، اس نے اپنا خون مباح کر دیا، باطل کر دیا. وَلِأَنَّهُ باغٍ، یہ آدمی حکومت وقت کا باغی ہے، فَتَسْقَطُ عَصْمَتُهُ بِبَغْيِهِ، تو اس کی عصمت دم ساقط ہو گئی اس کی بغاوت کی وجہ سے. وَلِأَنَّ، دوسرا یہ کہ ہر آدمی دفاع، ہر آدمی کا بنیادی فرض، دفاع ہر آدمی کا بنیادی فرض ہے. تو جو شاہر ہوگا اس کا دفاع بھی فرض ہے کہ لوگ اپنا دفاع اس سے کریں، اور اس سے دفاع اس کے قتل میں ہے، لہذا قتل کرے. وَلِأَنَّهُ شاہر تعین طریقا، اس نے لوگوں کو بتایا راستہ دفع قتل کا اپنے اپنے آپ سے، فَلَهُ، تو ہر مشہور علیہ کا حق ہے قتلہ، کہ وہ شاہر کو مار ڈالے. اب متن نے کہا فعلیہم، اور امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا کہ فحق علی المسلمین ان یقتلوا، تو یہ علیہم و حقن، یہ اشارہ ہے الی الوجوب کہ اس آدمی کا قتل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، لیکن نیت اس کے قتل کا نہ کرے، بلکہ نیت دفاع کا کرے اور ضرر کا دفع کا کرے، کہ ہم اپنے آپ سے ضرر دفع کریں. معنی یہ ہے کہ وجوب دفع ضرر، واجب ہے کہ وہ دفع ضرر کا کرے. وفی سرقۃ الجامع الصغیر، اور جامع صغیر کی کتاب السرقہ میں یہ عبارت ہے ومن شہر علی رجل، جو آدمی نکالے گا دوسرے پر سلاحا اسلحہ، رات کو یا دن کو، او شہر علیہ عصن لیلن، یا رات کے وقت اس پر لاٹھی اٹھائے، فی مصر، شہر میں، یا دن کو لاٹھی اٹھائے، فی طریقین غیر مصر، آبادی سے باہر، فقتلہ المشہور علیہ، پس قتل کرتا ہے شاہر کو وہ آدمی جس پر حملہ کیا گیا ہے، اور قتل کرتا ہے مدن، فلا شیء علیہ، اس پر کچھ بھی نہیں ہے. لما بینا، اور وجہ یہ ہے کہ لأن السلاح، اس نے جب اسلحہ نکالا، لا یلبس، اس سے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، فیحتاجو، تو جس پر حملہ ہوا ہے وہ محتاج ہو، الی دفعہ، کہ اس حملے کو دفع کرے، بالقتل والعص، بس والعص الصغیرہ. اگر کسی نے دوسرے پر چھوٹی لاٹھی اٹھائی تو وہاں بھی حملہ آور کو قتل کیا جائے، تو عصا صغیرہ وَإِن كَانَ يُلْبَسْ، اگرچہ اس کے مارنے کے بعد انسان زندہ رہتا ہے، لیکن فی اللیل، اگر رات کے وقت آپ کو چھوٹی لاٹھی سے کوئی مارے، لا يلحق الغوث، آپ کو مددگار نہیں پہنچ سکتا، فَيَسْتَرُّ إِلَى دَفْعِهِ بِالْقَتْلِ، تو وہ جس پر حملہ ہوا ہے وہ مجبور ہے کہ شاہر کو دفع کرے، کس کے ذریعے؟ وَكَذَا فِي النَّهَارِ، اور اسی طرح دن میں بھی، فی غیر المصر، فی الطریق، لا يلحقه الغوث، فَإِذَا قَتَلَهُ، جب وہ مشہور علیہ شاہر کو قتل کرے، وَكَانَ دَمُهُ حَدْرًا، قالوا فَإِنْ كَانَ عَصَا لَا تُلْبَسْ، اگر عصا ایسا تھا جس سے انسان زندہ نہ رہ سکے تو یہ مثل صلاح کا ہے، یعنی وہاں واجب ہے کہ قتل کرے. اچھا جی، سنو بھائی، پیر بگاڑا کا دماغ خراب ہوا، پاگل ہوا، اور اس نے لاہوری کے اوپر حملہ کیا. لاہوری نے پہلے سے ٹھا بجا کر اس کو مار دیا. تو مولوی صاحب اس صورت کے اندر اس کے اوپر دیت ہے، کیونکہ وہ اگرچہ حملہ آور ہے لیکن وہ تو غیر مکلف ہے. جب غیر مکلف ہے تو جس نے قتل کیا ہے اس شاہر کو، اس کے اوپر دیت ہے.
وَإِن شَهَرَ الْمَجْنُونَ، اور اگر پاگل جو ہے وہ نکالی تلوار علی غیر لاہوری پر، فقتلہ المشہور علیہ، اس مجنون شاہر کو قتل کرتے لاہوری عمدن، فعلیہ لاہوری پر دیت ہے فی مالہ. اور امام شافعی کہتے ہیں لا شیء علیہ، اسی پر خلاف ہے. اگر سبھی کسی پر پستول نکالے اور مشہور علیہ اس سبھی شاہر کو قتل کرے، ہم کہتے دیت ہے، وہ کہتے نہیں ہے. وہ دابا کسی پر حملہ کرے اور مشہور علیہ دابا کو قتل کرے، ہمارے نزدیک زمان امام شافعی کی نزدیک نہیں ہے. اور امام یوسف سے یہ ہے کہ زمان دابا میں واجب ہے اور مجنون و سبی کے قتل میں واجب نہیں ہے. اولا یجب فی السبی والمجنون للشافعی. امام شافعی کہتے ہیں آپ دابا کو قتل کرے جو شاہر ہے، سبی کو قتل کرے جو شاہر ہے، مجنون کو قتل کرے جو شاہر ہے، تین صورتوں میں کوئی دیت نہیں ہے. کیوں؟ انہو مشہور علیہ نے قتلہ، اس شاہر کو قتل کیا ہے، دافعا عن نفسہ، اپنی نفس دفاع کے لیے. لشافعی انہو مشہور علیہ نے قتلہ، شاہر کو مارا ہے، دافعا عن نفسہ، اپنی سے دفاع کے لیے، فیعتبر، اس کا قیاس ہو جائے گا بالبالغ شاہر، بالغ شاہر آپ پر حملہ کرتا ہے اور آپ قتل کرتے، آپ پر کچھ بھی نہیں ہے. وَلِأَنَّهُ يَسِيرٌ، دوسرے کی مشہور علیہ بنا محمول، ابھارا گیا علی قتل شاہر کے قتل پر، بفعلہ، فعل شاہر سے، اس نے کیوں تلوار نکالی؟ فَأَشْبَهَ الْمُكْرَهَ، تو مشہور علیہ یہاں مجبور ہوا قتل کرنے پر، اور مکرہ پر زمان نہیں ہے. امام یوسف نے کیا کہا تھا کہ اگر دابا شاہر ہو اور قتل کرے تو زمان ہے، سبی و مجنون شاہر ہو اور قتل کرے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ فعل دابے کا یعنی حملہ دابے کا معتبر نہیں ہے اصلا. یہی وجہ ہے لو تحقق، اگر دابا کسی کو مارے نو لا یجب زمان، اور اما فعلہما، اور ارچہ حملہ مجنون و سبی کا ہے وہ معتبر فعل جملہ ہے. حتی لو حققاہ یجب علیہما زمان، اگر سبی کسی کو قتل کرے تو اس پر زمان واجب ہے. دوسرا یہ کہ مجنون اور سبی کا عصمت اپنا حق ہے، تو جب انہوں نے حملہ کیا تو اپنی عصمت کو باطل کیا، جب باطل کیا اور قتل ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور دابی کی عصمت دابی کا حق نہیں ہے، مالک کا حق ہے، تو حملہ دابی نہیں کیا ہے اور زمان تم مالک کا ساقط کرتے. عصمت مجنون و سبی کا یہ حق ہے اور عصمت دابی کا وہ لحق مالک حق ہے. وکان فعلہما، تو حملہ مجنون و سبی کا مسقط ہے ان دونوں کی عصمت کا، دون فعل دابا. حملہ دابی کا مسقط نہیں ہے عصمت کا لحق المولا. ٹھیک ہے، ہمارا کیا مذہب تھا؟ تینوں صورتوں میں زمان ہے. مجنون شاہر کو میں نے قتل کیا، دیت ہے. سبھی شاہر کو قتل کیا، دیت ہے. دابا کو قتل کیا جو شاہر تھا، زمان ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں انہو مشہور علیہ قتل کیا ہے. گورے مگیل روانے خدا غلطہ کہنے بوش رکھانا کورشویا. اچھا جی، انہو قتل شخصا معصوما، مشہور علیہ نے قتل کیا ہے اس سبھی شاہر و مجنون شاہر کو جو معصوم ہے. وَأَتْلَفَ مَا، اور اس نے ہلاک کیا وہ دابا. اچھا جی، وَأَتْلَفَ مَالًا، اور اس نے ہلاک کیا وہ دابا معصوما کہ وہ معصوم تو حق مالک کا تھا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور فعل دابے کا یعنی حملی دابے کا سالی نہیں ہے کہ وہ مسقط بن جائے، کس کا؟ زمان کا. وَكَذَا فعلہما، اور اسی طرح حملہ سبی و مجنون کا وہ مسقط دیت کا نہیں ہے اگرچہ ان کی عصمت اپنا حق ہے. کیوں؟ لعدم اختیار صحیح، مجنون اور سبی کا اختیاری تو وہ غیر مکلف ہے. ولہذا یہی وجہ ہے کہ قصاص واجب نہیں ہے بتحقق الفعل منہما. اگر سبھی کسی کو قتل کری تو سبھی پر قصاص نہیں ہے، مجنون قتل کری تو نہیں ہے، بخلاف عاقل بالغ کے. لأن له، اس کے لیے اختیار صحیح ہے. پھر ہم پر اعتراض پڑا کہ جب میں نے مجنون کو قتل کیا تو تم نے مجھ پر دیت واجب کیا تو قصاص واجب کرو. تو کہتے ہیں قصاص واجب اس لیے نہیں ہے لوجود مبیح القتل. وہ مبیح کون ہے؟ مجنون کا حملہ. وہو دفع الشر، کہ اس نے حملہ کیا اور میں نے شر دفع کیا، فتجب الدیت. ومن شہر، پیر بگاڑا نے نکالا علی غیرہ، دوسرے پر صلاحا صلاح، فی المصر شہر کے اندر، فضربہ ثم قتلہ الآخر فعلی القاتل القصاص.
سنو بھائی، صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ پیر بگاڑا نے لاہوری کو ڈاس یہاں تلوار ماری، یہ گرا، مرا نہیں گرا، اور یہ بھاگ رہا تھا، میں نے یہاں سے بندوق ٹھا کر کے قتل کیا، تو میرے اوپر دیت ہے یا نہیں؟ تو میرے اوپر دیت ہے، کیونکہ یہ ظالم تھا جب لاہوری کو مار رہا تھا، اور جب یہ بھاگنے لگا اس نے ظلم چھوڑ دیا، تو جس وقت میں نے گولی ماری اس وقت ظالم نہیں ہے، جب نہیں ہے تو میں کون اس کو گولی مارنے والا، لہذا میری اوپر دیت ہے۔ ومن پھر بگاڑا نے شہرہ نکالا لغیر لاہوری پر صلاحت اپنا اسلحہ فی المصر وضربا، تو پھر بگاڑا نے مارا ہو لاہوری کو، ثم قتلہ، پھر بگاڑا کو مار ڈالا، الآخر میں نے، قال القاتل میری پر القصاص ہے، یہ کب؟ اذا ضربہ، جب پھر بگاڑا لاہوری کو مارے، فانصرفا، اور بھاگ جائے، ہاں اب میں پھر بگاڑا کو قتل کرتا ہوں تو مجھ پر قصاص کیوں ہے؟ لأنہ پھر بگاڑا نکل گیا من یکون محاربانا، قاتل ہونے سے، بالانصراف بھاگ جانے کی ذریعہ، فعادت عصمتہ، اس وقت پھر بگاڑا معصوم دم ہے، ٹھیک ہے۔ ومن دخل علیہ غیر لیلا او خرج، پھر بگاڑا رات سو رہا ہے، چور اس کے گھر میں گھسا اور مال لے لیا، مال تو اگر یہ پیچھے بھاگا اور اس نے مال پھینکا تو پھر یہ چور کو گولی نہیں مار سکتا، اور اگر وہ مصر تھا مال کو نہیں چھوڑتا تھا پھر اس کو حق ہے کہ ان کو اڑا دے، اپنا مال بچائے۔ ومن وہ چور جو داخل ہوا، ومن وہ پیر بگاڑا دخل علیہ جس کے گھر داخل ہوا، غیرہ چور لے کے وقت واخرج سرق و مالی مسروقہ نکالا، فتبعہ تو پیر بگاڑا اس کی پیچھے لگا، وقتلہ اس کو مار ڈالا، فلا شیء علیہ پیر بگاڑا پر کچھ بھی نہیں ہے، حضور کا ارشاد ہے قاتل دون مالک، تم لڑو مال بچانے کے لیے، ولأنہ یباح القتل چور کا قتل مباح ہے، دفعا فی الابتداء تاکہ اس کو گھر میں گھسنے نہ دے، نفقضا استردادا فی الانتہاء تو اسی طرح مال لوٹانے میں اخیر میں قتل جائز ہے۔ لیکن صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ جب پیر بگاڑا قادر نہ ہو مال لوٹانے پر سوا، اور اگر اس نے مال پھینکا پھر آپ نہیں مار سکتے۔ باب القصاص فیما دون النص، یہ تو قصاص میں نص ہے۔ اب ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ کاٹا، دوسری کی ناک کاٹی، دوسری کی آنکھ نکالی، دوسرے کا کان کاٹا، دوسری کی انگلی کاٹی، دوسرے کا دانت نکالا، یہ مدون النص ہے، اس میں قصاص ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں قانونی کلی بیان کرتا ہے کہ جن اعضاء میں مساوات ممکن ہے وہاں قصاص ہے، وہاں پیر بگاڑا نے کسی کا کان کاٹ لیا، ٹھیک ہے، تو مساوات ہے تو اس کا کان کاٹو، اور جن میں مساوات نہیں ہے ان میں نہیں ہے۔ پیر بگاڑا نے کسی کا عضو رئیس کاٹ لیا تو اس سے قصاص نہیں ہے، کیونکہ عضو رئیس کے بھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، ہاں ایسے نہیں قصاص کے وقت اس کا چھوٹا ہوا ہو ہم کاٹے بعد میں پھر نکل آئے، میری صورت میں قصاص، بس یہ قانونی کلی ہے۔ جن اعضاء میں مساوات ممکن ہے اور عمدن کاٹا جائے تو قصاص ہے، اور جن میں مساوات ممکن نہیں ہے اگر عمدن بھی کاٹا جائے تو قصاص نہیں ہے، بچاؤ۔ ومن قطع ید غیرہ عمدن، ایک نے دوسرے کا ہاتھ عمدن کاٹا، من المفصل جوڑ سے، نو قطعت یدہ قاطع کا ہاتھ کاٹا جائے گا، وان کانت یدہ اکبر اگرچہ ظالم کا ہاتھ موٹا ہو، من الید المقطوعہ لقول علیہ السلام، لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والجروح قصاص، زخموں کا قصاص ہے، اور یہ قصاص کا لفظ منبی دلالت کرتا ہے مساوات پر، نو کل ما امکن رعایتها فیہ، ہر وہ عضو جس میں مساوات کی حفاظت ممکن ہو اس میں قصاص واجب ہے، وما وہ عضو لا جس میں مساوات ممکن نہ ہو، نو فلا، اور ممکن ہے قطع میں من المفسد، ایک آدمی کا ہاتھ جوڑ سے کاٹو تو قاطع کا ہاتھ جوڑ سے کاٹو، فاعتبر یہ معتبر ہے، اور یہ نہ دیکھو کہ یہ ہاتھ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے، کیونکہ منفعت بڑے اور چھوٹے ہاتھ کا لا تختلف ہو۔ وکذا رجل، ایک آدمی نے دوسرے کا پاؤں کاٹا تم بھی کاٹو، ومارن الانف، ایک آدمی نے دوسرے کی ناک کاٹی تو تم بھی کاٹو، والاذن لامکان رعایت المماثلہ، ومن ضرب عین رجل فقلعها، ایک آدمی دوسری کی آنکھ نکالی، وہ آنکھ باہر نکالی، نو لا قصاص فی، اس میں قصاص نہیں ہے، کیونکہ میں نے پیر بگاڑا کی آنکھ کو مارا، اس کی آنکھ باہر نکل آئی،
اب اگر میری آنکھ باہر نکل آئے، ہو سکتا ہے یہاں گڑا گہرا ہو اور وہ کم ہو، یا یہاں کم ہو وہاں زیادہ ہو۔ لامتناع المماثلت، مماثلت ممتنع ہے فی القلع نکالنے میں۔ ہاں اگر پیر بگاڑا اس کی آنکھ مارے، آنکھ تو قائم ہے لیکن بینائی ختم ہے، تو مولوی صاحب اس میں مساوات ممکن ہے، ہم اس کے آنکھ کو بگاڑیں گے نہیں، قائم رکھیں گے، بینائی ختم کریں گے، وہ اس طریقہ سے کہ روئی کو تر کریں گے اور اس کی آنکھ پر رکھیں گے اور اس کے اوپر آتشین آئینہ رکھیں گے اور وہ سورج کے سامنے کریں گے، 1 منٹ میں روشنی چلی جائے۔ روشنی میں آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں آتشین آئینہ ہوتا ہے، اسی وقت بینائی ختم ہوئی، سائے میں دیکھ۔ وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، اگر مضروب کی آنکھ قائم ہے، فَزَاوَزَوْهَا، روشنی چلی گئی، فَعَلَيْهِ، ضارب کے اوپر قصاص ہے، لِإِمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ عَلَى مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ، وہ یہ ہے کہ تُحْمَ لَهُ، ظالم کے لیے گرمایا جائے گا، المرآت، شیشہ، وَيُجْعَلَ عَلَى وَجْهِهِ قُطْنٌ رَطَبٌ، اور اس کی اسی آنکھ پر گیلا روئی رکھو، وَتُقَابِلُ عَيْنَهُ بِالْمِرْآتِ، اور اس کی آنکھ شیشہ کی طرف کرو، فَيَذْهَبُ ضَوْءُهَا، روشنی چلی جائے گی۔ یہ طریقہ منقول ہے عن جماعت من الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وفی السن القصاص، اگر ایک آدمی دوسرے کا دانت جڑ سے نکالے، اس میں قصاص ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَإِنْ كَانَ سِنُّ مَنْ، اگرچہ سن اس ظالم کا جس سے قصاص لیا جاتا ہے اکبر موٹا ہو، من سن الآخر، کیوں منفعت سن کا جو کانا ہے، لا يتفاوت بالصغر والكبر، وہ دانت کی چھوٹے پن بڑے پن سے مختلف نہیں ہے۔ وفی کل شجت، اور ہر وہ زخم جس میں مماثلت ممکن ہو اس میں قصاص ہے، اور قصاص نہیں ہے فی عظمنا، ایک آدمی دوسرے کی ہڈی کو توڑتا ہے، ظالم کی ہڈی نہیں توڑی جائے گی، ہو سکتا ہے وہ زیادہ ٹوٹے یا کم ٹوٹے، تو مساوات نہیں ہے۔ ہاں ایک ہڈی میں ہے تو دانت ہے، دانت کو نکال دیا، اب ظالم کی دانت کو نکال دیا۔ اور یہ متن منقول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا قصاص فی العظم، ہڈی توڑنے میں قصاص نہیں ہے، مراد ہڈی سے علاوہ سن کا ہے۔ دوسرا یہ کہ مماثلت کا اعتبار غیر سن میں متعذر ہے، کیونکہ احتمال ہے الزیادۃ والنقصان، کہ ظالم کی ہڈی زیادہ ٹوٹی یا کم ٹوٹے، بخلاف سن، سن جو ہے اس میں زیادت ممکن نہیں ہے، لأنہ یبرد بالمبرد، اس کو رگڑایا جاتا ہے ریتی سے تو چھوٹا ہوگا۔ ولو قلع من اصلہ یقلع الثانی، اگر ایک نے دوسرے کا دانت اکھیڑ دیا تو اس کا دانت بھی اکھیڑ، فیضا مثلا۔ ولیس فیما دون النفس شبہ عمد، نفس میں قتل عمد بھی ہے اور شبہ عمد بھی ہے، بڑے آلہ سے مارے تو وہ عمد ہے، چھوٹے آلے سے مارے شبہ عمد ہے، لیکن دانت میں شبہ عمد نہیں ہے، کیونکہ شبہ عمد چھوٹے آلے سے ہوتا ہے اور دانت جیسے بڑے آلے سے نکلتا ہے تو چھوٹے سے بھی نکلتا ہے۔ انما ہوا عمد و خطا، دانت میں یا عمد ہے یا خطا ہے، کیونکہ شبہ عمد لوٹتا ہے آلہ کی طرف، اور قتل مختلف ہے باختلاف آلہ کے، بڑے سے ہوتا ہے چھوٹے سے نہیں ہوتا۔ دون ما دون نفس، جو اعضاء ہے ان میں چھوٹے اور بڑے آلے کا اختلاف نہیں، لأنه لا يختلف اتلافه باختلاف الآلہ فلم يبق الا العمد والخطا۔ ولا قصاص، اور قصاص نہیں ہے مرد اور عورت میں ان اعضاء کے اندر جو دون نفس ہے، مرد عورت کا ہاتھ کاٹتا ہے، مرد کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ولا بین الحر والعبد، ایک حر کسی کے غلام کا ہاتھ کاٹتا ہے، حر کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ولا بین العبدین، ایک عبد دوسرے عبد کا ہاتھ کاٹتا ہے، ظالم کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، خلاف للشافعی فی جمیع ذلک الا فی الحر یقطع طرف العبد۔ امام شافعی اس میں ہمارے ساتھ ہے کہ اگر حر عبد کا ہاتھ کاٹے وہ کہتے ہیں حر سے قصاص ہے، باقی میں امام شافعی قصاص مانتا ہے، او یعتبر الاسراف بالانفس، وہ کہتے ہیں دیکھو اگر مرد عورت کو قتل کرے تو مرد سے قصاص لیا جاتا ہے، تو اگر مرد عورت کی ناک کاٹے تو مرد کی ناک کو کاٹی جائے گی، لکونہا، کیونکہ اعضاء تابع ہے لہا انفس کا، اور انفس میں قصاص ہے بین المرء والرجل، تو اعضاء میں بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اعضاء بمنزلہ مال کے ہیں، جس طرح مال دے کر انسان اپنی جان بچاتا ہے تو اعضاء کے ذریعے بھی اپنی جان بچاتا ہے، تو اعضاء بمنزلہ اموال کے ہیں،
اور مالیت عورت کی کم ہے مالیت مرد سے. ہم کہتے ہیں کہ آزا یسلک بها مسلک الاموال نفین عدم التماثال بسبب تفاوت کی قیمت رجل و قیمت مرأة میں، اور یہ تفاوت معلوم ہے قطعا بتقویم شرعا. دیکھو غلام کو قتل حر کو قتل کرو خطأ تو 10,000 روپے دیت ہے، اور عورت کو خطأ قتل کرو 5,000. نو ممکن اعتبار اس تفاوت کا بخلاف تفاوت فی البتش کے. ہاں موٹے ہاتھ نے پتلے ہاتھ کو کاٹا تو موٹا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ جو مقصد اس کا ہے پکڑ وہی بھی ہاتھ ہے. بخلاف پکڑنے کی لأنه لا ضابط له تو وہاں معتبر اصلیت، اور بخلاف انفس کی، بخلاف مرد اگر عورت کو قتل کرے تو مرد کو قتل کرو، کیونکہ قتل نام اخراج روح کا، اور اخراج روح میں فرق نہیں ہے. لأن متلف ازحاق الروح نکالنا ہے روح کا، اولا تفاوت فی ویجب القصاص فی الاطراف، اور واجب قصاص اطراف سپہ صحابہ میں، اول کافر اور شیعہ میں. سپہ صحابہ نے اس کا کاٹا شیعہ کا کان تو سپہ صحابہ کا کان کاٹو. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو یہ اصولی باتیں ہیں. اگر ہدایہ آج لکھا جاتا تو سپہ صحابہ کہتے کہ صاحب ہدایہ کافر ہو، کافر کافر صاحب ہدایہ کافر. ظالم زمان اصول ہوتا گو رہتا. ویجب القصاص، اور قصاص واجب ہے فی الاطراف بین المسلم والکافر للتساوی بینہما فی الارث. ومن قطع يد رجل من نصف ساع او جرحه جائفة فبره فلا قصاص فيه. پیر بگاڑانی تبلیغی کا ہاتھ یہاں سے کاٹا اور بعد میں تبلیغی نے وضو شروع کیا، اللہ پاک نے صحت دے دی، یعنی اسے مرا نہیں. صحت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ دوبارہ بن گیا، نہیں مرا نہیں، تو اس کا قصاص نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ اگر ہم اس کا ہاتھ کاٹے ہو سکتے اس کا خون بند نہ ہو اور وہ مر جائے تو اس کی جنایت جو ہے وہ پھر طرف تھی اور ہم نے اس کی جان نکال دی، لہذا اس میں قصاص نہیں ہے. اور جو کاٹے گا ید رجل کا من نصف ساعد او جرحہ جائفتن، یا پیٹ میں چھرا گھومپا فبرئ، اور مظلوم جو ہے اس سے صحت یاب ہوا، فلا قصاص علیہ، کیونکہ ممکن نہیں اعتبار مماثلت کے اس میں، اذ الاول، کیونکہ نصف ساعد سے ہاتھ کاٹنا یہ کسر عظم ہے اور کسر عظم میں نہیں ہے. اولا ضابط فی او کذل برء، اور اسی طرح پیٹ میں چھرا مارنے کے بعد جب وہ ٹھیک ہوا تو یہ برء نادر ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ثانی کی پیٹ میں چھرا گھومپے تو وہ الی الہلاک مفضی ہو جائے. وَإِذَا كَانَتْ يَدُ الْمَقْتُوعِ صَحِيحَةً وَيَدُ الْقَاطِعِ شَلَّا أَوْ نَاقِصَ الْأَصَابِعِ. میرا یہ ہاتھ جو ہے نا شل ہے، دایاں ہاتھ، اور میں نے پیر بگاڑا کا دایاں ہاتھ جو صحیح تھا وہ کاٹ لیا، تو اب وہ مجھ سے قصاص لیتا ہے تو مساوات تو نہیں ہے، میرا ہاتھ تو ناقص ہے، تو وہ مخیر ہے. اگر چاہے تو میرے ناقص ہاتھ کو کاٹے، بس بات ختم ہوئی. اور اگر کہتے یہ تو پہلے سے مرا ہوا ہاتھ ہے، کاٹنے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر مجھ سے پیسے لے لی، نصف دیت لے لی. ٹھیک ہے یار. وَإِذَا كَانَتِ الْيَدُ الْمَقْطُوعُ صَحِيحَةً، پھر بگاڑا کا جو ہاتھ کٹا ہے وہ درست تھا. وَيَدُ الْقَاطِعِ شَلَّا، اور کاٹنے والے کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہے یا ناقص الاطراف، اس میں 3 انگلیاں ہیں. فالمقطوع بالخيار، جس پیر بگاڑا کا ہاتھ کاٹا گیا ہے وہ مخیر ہے. انشاء اگر چاہے قطع الید المعیبۃ، اگر چاہے تو وہ کاٹ لے ید معیوب کو، ولا شیء له غیرهما، او انشاء اخذ الارش کاملا، یعنی ید کا کامل جو نصف دیت ہے. کیوں؟ لأن نصف الحق، پیر بگاڑا اگر پورا حق لینا چاہے تو متعذر، وہ متعذر ہے، میرے پاس تو پورا حق ہے نہیں. نفلہ، اس کا یہ بھی حق ہے یہ تو جزا ہوا تھا کہ چشم پوشی کرے بدون حقی ہی اس شل ہاتھ کاٹنے کے ساتھ جو اس کے ہاتھ سے کم ہے. اولہ ان یاد لیل الحواس، اور اس کا حق ہے کہ وہ رجوع کرے کس کی طرح. جس طرح گندم مصری ہے اور اس نے میری گندم کو 1 من کو ضائع کر دی اور اس کے پاس ردی گندم ہے، تو یا تو مجھے چاہیے چشم پوشی کرے ردی لے لوں، اور اگر ردی نہیں لیتا تو اس کی قیمت آپ سے لے لوں.
کل مثلی اذن سنما، جب وہ ختم ہو جائے، عن اید الناس بعد الاسلاف، ثم استوفاها ناقصا، میں نے گندی گندم لے لی، فقد رضی فیسقط حقه کما اذا رضی بالردی مکان الجید، جس طرح کھوٹے پیسے میں لے لوں جید کے بدلے میں. ولو سقطت المؤوفة قبل اختیار المجنى علیہ او قطعت ظلما. میرا ہاتھ تو آپ کو معلوم ہے، میں نے اس کا دائیں ہاتھ کاٹا، اب اس کو اختیار ہے یا یہ ہاتھ کاٹے یا دیت لے، لیکن اس نے بھی تک اختیار نہیں کیا تھا کہ یہ ہاتھ خود بخود گر گیا یا کسی نے ظلمن کاٹ لیا، تو مولوی صاحب اس کی دیت ساقط ہے، کیونکہ آپ کا تعلق کا محل کون تھا؟ یہ ید، اور جب محل نہیں رہا تو حق بھی. ولو سقطت المؤوفۃ، اگر وہ آفت زدہ ہاتھ جو میرا تھا وہ گر گیا قبل اختیار مجنون ہے، قبل اسی کی پیر بگاڑا جس کی جنایت کی گئی ہے وہ مختار کری دیت یا قصاص، او قطعت ظلمن، یا میرا ہاتھ شلہ جو ہے ظلمن کاٹا گیا، فلا شیء لہ، پیر بگاڑا کا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ حق پیر بگاڑا کا متعین تھا قصاص میں. انتقال جو مال کی طرف ہوتا تھا وہ تو اس کی اختیار سے ہوتا تھا، فیسقط بفواتہ، وہ حق ساقط ہوا جب وہ محلیت فوت ہوا. ٹھیک ہے. ہاں میں نے اس کا دائیں ہاتھ کاٹا اور میرا ہاتھ پہلے سے شل، لیکن میں نے پہلی تبلیغی کا ہاتھ بھی کاٹا، اب تبلیغی نے پہل کیا اور میرے ہاتھ کا قصاص لے لیا، اس صورت میں پیر بگاڑا کا حق ساقط نہیں ہے، میں آپ کو عوض دے دوں گا. بخلاف اس کی اذا قطعت، کہ وہ ید شلہ جو ظالم ہے وہ کاٹا گیا بحق قصاص کے بدلے جو اس پر تھا، من قصاص و سرقت، یا میں نے چوری کی اس میں کاٹا گیا ہے، سو یجب علیہ الارث، اب میں پیر بگاڑا کو دیت دوں گا. کیوں؟ لأنہ میں نے اوفا ادا کیا بھی اس شلحات کے ذریعے حقا وہ حق قصاص تبلیغی کا جو مجھ پر واجب تھا، وصارت سالمۃ لہ مانا، گویا کہ یہ ہاتھ میرے پاس سالم ہے، جب سالم ہے تو اب کی وضو. ومن شج رجلا فاستوعب الشجة ما بين قرنيه وهي لا تستوعب بين قرني الشاج فالمشدود بالخيار. صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ پیر بگاڑا کا سر اور خواجہ کا سر جو ہے چوہے کے طرح. اب خواجہ نے کلاڑی اٹھاڑی اور ٹھا بجائی، وہ کلاڑی کا منہ اس کان سے اس کان تک پہنچا کیونکہ چھوٹا سا بال تو ہے. اب اگر وہ کلاڑی اس کے سر پہ مارتا ہے تو وہ گم ہو جاتا ہے، وہ تو اتنا سر. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ خواجہ سے مخیر ہے، یا تو کلاڑی اٹھا کر یہاں مارے یا یہاں مارے یا یہاں مارے، ایک جگہ میں اتنا زخم کرے. اگر وہ کہتے ہیں میرا تو سر بگڑ گیا، اس کا تو کچھ نہیں ہوتا، تو پھر ہم کہیں گے اب دیت لے. کیا؟ ومن شج رجلا، پیر بگاڑا نے زخمی کیا خواجہ صاحب کو، فاستوعبت الشجہ، احاطہ کیا اس زخم نے، ما بین قرنے، ان کی 20 سنگوں کے درمیان، یہاں سے یہاں تک کلاڑی پہنچ گئی. اور وہی اتنا زخم وہ احاطہ نہیں کر سکتا تھا، ما اس سر پر بین قرنے شاج، جو قرنے شاج کے درمیان ہے. نو فالموجود، خواجہ سے بالخیار، انشاء اگر چاہے، نو اختص بمقدار شجتی، بس وہ ایک ہی کلاڑی ماری. یبتدئ من ای جانبین شاء، اس طرف سے اس طرف سے اس طرف سے کہیں ماری، او ان شاء اخذ الارشاد. لأن شجع، خواجہ صاحب میں جو زخم ہے وہ موجب ہے قصاص کا، لکونها مشینۃ، اس زخم نے خواجہ صاحب کے اندر عیب پیدا کیا. فیزداد الشین بزیادتها، جتنا یہ زخم زیادہ ہو اتنا عیب زیادہ ہے. اب وفی استفائی، اب اگر خواجہ کہے کہ اس نے میرے کان سے کان تک سر پاڑا ہے تو میں بھی پاڑوں گا کہ جناب وہ 1 انچ سر ہے اور یہ 2 میل سر ہے، تو یہ تو اس نے خواجہ صاحب نے ظلم کیا. وہ بھی صفائی اگر خواجہ سے لے لی ماں وہ سر بین کرنے شاید، تو یہ زیادت اعلیٰ و فعلا. اور اگر اپنی مقدار زخم اس کے سر میں کرے تو ملحق نہیں ہے پیر بگاڑا کو عیب سے بھی صفائی، اگر وہ حاصل کرے قدر اپنے حق کا، ماں وہ عیب یلحق المشوجہ فینتقص، تو اس صورت میں اس نے حصہ کم لے لیا. فیخیر،
تو اس کو اختیار ہے. کما فی شلہ و صحیحہ، یہ طرح بھی گزر گیا کہ شل ہاتھ نے صحیح ہاتھ کو کاٹا تو صحیح ہاتھ والے کو اختیار ہے یا شل ہاتھ کاٹے یا اپنے ہاتھ کی دیت لے لے. وفی عکسہ یخیر ایضا. چلو خواجہ صاحب نے کلاڑی اٹھا لی اور اس کے سر میں ماری. وہ کلاڑی کا منہ 1 گز تھا، 1 گز، تو ایک طرف جو ہے تھوڑا سا زخم لگ گیا. اب اس کو اختیار ہے کہ یہ اس کو کلاڑی مارے، لیکن اگر اس نے وہی کلاڑی ماری تو اس کے کان سے بھی اتر رہے گی کیونکہ چھوٹی سیری ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو وہ فی عکسی ہی، اگر اس کا عکس ہو یخیر ایضا، اس کی مہربانی ہے کہ اپنے زخم کا آپ اس سے پیسے وصول کرے. اور اگر آپ کہیں نہیں بس میں بھی ایک کلاڑی مار دیتا ہوں تو اس کا بیڑا غرق کرو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لأنه يتعذر الاستیفاء، متعذر ہے کہ پھر بگاڑا اپنا حق کمولاً پورا لے لے. للتعدیل غیر حقی ہے، اس نے زخم پھر بگاڑا کے کانوں تک نہیں پہنچائی اور وہ اس کے کاندھوں تک پہنچ جاتا. وَكَذَا إِذَا كَانَتِ الشَّجَّةُ فِي طُولِ رَأْسِ، یہ تو اس طرح تھا. اب اگر ایسا ہو تو اس میں بھی یہی حکم ہے. وَهِيَ تَأْخُذُ مِنْ جُبْهَتِهِ إِلَى قَفَاهُ، طولی سر جو ہے شروع ہوتا ہے پیشانی سے گردن تک. وَلَا تَبْلُغُ إِلَى قَفَا الشَّاةِ، پھر بگاڑا نے ایسی تلوار کلاڑی ماری تو وہ یہاں سے یہاں تک پہنچی. ٹھیک ہے. اب اگر وہ ایسے کلاڑی مارتے ہیں تو بس یہاں تک زخم ہوتا ہے، باقی صحیح ہے. یہ بھی اختیار ہے. وَهُوَ بِالْخِيَارِ. ولا قصاص فی اللسان، اور زبان میں قصاص نہیں ہے. ولا فی الذکر، اور ذکر میں بھی نہیں ہے. اگر ایک آدمی دوسرے کا زبان کاٹے یا دوسرے کا ذکر کاٹے اس میں قصاص نہیں ہے. اور امام یوسف سے ہے کہ انہ اذا قطع من اصلہ، اگر یہ دونوں جڑ سے کاٹا جائے تو قصاص ہے، کیونکہ ممکن اعتبار مساوات کا. اور ہم کہتے ہیں انہ ینقبض و ینبسط، یہ کبھی سکڑ جاتا ہے اور کبھی باہر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے جی. فلا يمكن اعتبار المساوات، تو ممکن نہیں ہے اعتبار مساوات کا. الا ہاں اگر پیر بگاڑا اس کا حشفہ کاٹے، حشفہ تو پھر بھی پیر بگاڑا کا حشفہ کاٹا جائے گا، کیونکہ حشفہ پھیلتا نہیں ہے، وہ اتنا ہے. ٹھیک ہے. موٹا ہوتا ہے پھیلتا نہیں. ٹھیک ہے. الا ان تقطع الحشفہ، ہاں اگر وہ چھتری کاٹی جائے اس میں قصاص ہے، کیونکہ موضع قطع کا معلوم ہے. کل مفصل، جس طرح جوڑ ہاتھ میں معلوم ہے. ولو قطع بعض الحشفہ، اور اگر ٹوپی کا ایک حصہ کاٹا جائے یا بعض ذکر کاٹا جائے تو اس میں قصاص نہیں ہے. لأن البعض لا يعلم مقداره، بعض کی مقدار معلوم نہیں ہے. بخلاف اذن کے. کان کاٹا جائے تو قصاص ہے اذا قطع كله وبعضه، لأنه لا ينقبض ولا ينبسط، کیونکہ کان چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. وله حد يعرف، اور کان کے خاص مقدار معروف ہے تو ممکن اعتبار مساوات کا. والشفا، ایک آدمی نے دوسرے کے لبوں کو کاٹا تو کہتے ہیں لب، ہونٹ، عزت تقصاہا، جب جڑوں سے کاٹا جائے تو قصاص ہے. لامکان اعتبار المساوات، بخلاف ما اذا قطع بعضها، اگر بعض سر کاٹے گئے تو اس میں نہیں ہے، ممکن ہے اعتبار مساوات کا. فصل